خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، اور مقدس باپ کو مبارک کہتے ہیں، وہ جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، وہ ہمیں پینے کو دیتا ہے، وہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، ہماری جان کو موت سے چھڑاتا ہے، اور موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزر ہو تو ہمیں ہر بلا سے بچاتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، سروں پر تیل ملتا ہے، ہمارے پیالے کو لبریز کرتا ہے، اپنی بھلائی اور رحمت سے عمر بھر ہمیں آسودگی دیتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشیت کی کتاب ہم دیکھ رہے ہیں، اتپتی، اور اس کی چوتھے باب میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کل 17ویں آیت تک پڑھا تھا، آج پھر میں 17 ورس دوبارہ آپ کو پڑھوں گا۔ آپ کے لیے لکھا ہے، کائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور حاملہ ہوئی اور ہنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا۔ ہنوک کا مطلب ہے مقررہ، یعنی کہ کوئی چیز جب ڈیڈیکیٹ کر دی جائے مقررہ وقت پر، جو چیز، یعنی کہ جیسے عید کو مقررہ اوقات کہا جاتا ہے، اسی طرح ہنوک کا بھی یہ مطلب ہے، ڈیڈیکیٹڈ، تو مقرر کر دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناموں کے حوالے سے بائبل بہت زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہے، اور بائبل نے بڑا کلیئرلی ناموں کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے کہ کس طرح نام جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں میں اثر رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب حوا نے قائن کا نام رکھا تھا، قائن کے نام کا مطلب تھا پوزیشن، تو حوا نے یہ سوچ کر رکھا کہ وہ ہماری پوزیشن واپس ہمیں ہوگی، شاید یہی وہ آدمی ہے جس کا وعدہ جینیسس 3:15 میں خدا نے کیا تھا کہ عورت کی نسل سے ایک آئے گا۔ اسی طرح قائن جب خدا ان کے حضور سے بھاگ گیا تو اور وہ بینشڈ ہو گیا، اور اپنی بیوی کو لے کر پھر وہاں سے نکلا ہے، اور اس نے جو ہے وہ جب وہ حاملہ ہوئی، بیٹا ہوا، تو اس کا نام ہنوک رکھا، یعنی کہ اس کے نام رکھنے میں بھی ایک امید پائی جاتی ہے۔ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ شاید یہ چیز اب خدا نے میرے لیے مقرر کی ہے، اور وہاں پر اس نے شہر بسایا اس نام سے، اور مقرر کیا اس جگہ کو، اور اس نے پھر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند کے حضوری میں اس بیٹے کا نام ایسے رکھا ہے، یہ سوچتے ہوئے، ایک امید نظر آتی ہے اس کی باتوں میں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میں جو ہے وہ میرے لیے راستہ واپس ہو جائے، شاید خداوند بہتری کر دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک کے نام پر شہر بسایا گیا، اور آبویسلی جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ کافی ٹائم گزرتا گیا ہے، اور ان آیات میں ٹائم جو ہے وہ بہت جلدی گزر رہا ہے، اور خدا ان کا کلام ایز اف کہ جیسے جلدی ہے واپس آدم کی طرف آنے کی، تو جلدی سے ہنوک کی فیملی کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوئی، ایک دو ضروری باتیں جو بتانی تھی بتا کر اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا۔ بائبل کا ایک اور بھی طریقہ کار ہے جو آپ کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ عموماً ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے مثلا جس کی سٹوری کلوز ہو گئی ہے تو شاید اس کی ڈیتھ بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نوح کی سٹوری کلوز ہوئے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کا ذکر ہے، اس کے بعد ابراہیم تک وہ بات آتی، لیکن باپ ابراہیم اور نوح کی ملاقات ہوئی تھی، اور باپ ابراہیم 58 سال کے تھے جب ہم نوح کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ لیکن بائبل یہ دیکھتی ہے، بائبل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کا رول جو ہے جو خدمت خداوند نے اس سے لینی تھی وہ اگر پوری ہو چکی، تو اس کے بعد خداوند اس کا ذکر نہیں کرتا، وہ نیکسٹ مین پرسن یا نیکسٹ مین کیریکٹر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ بائبل کی جو یہ کتابیں ہیں وہ تھیم وائز لکھی گئی ہیں، کیریکٹر وائز، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا ٹاسک ہے اس کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یعقوب کے زمانہ میں بھی باپ ابراہیم زندہ تھے، اور یعقوب اور باپ ابراہیم کی بھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید تب باپ ابراہیم کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اسحاق کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس طرح، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے دور تک جو ہے وہ باپ ابراہیم زندہ تھے۔ اس کے بعد اسماعیل کی سٹوری کو بھی وہیں پہ فنش کیا۔ تو جیسے جیسے سٹوریز آگے بڑھتی گئیں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے موو آن ہوتی ہیں۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ بائی دیٹ کہ اب یعقوب کی سٹوری ہم پڑھ رہے ہیں تو ابراہیم ہیز بین لانگ گون، اور اس کی باپ ابراہیم کی بہت پہلی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ہم عمروں کو کاؤنٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے یعقوب اور عیساؤ کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔
یہاں پر لکھا ہے کہ ہنوک سے ایراد پیدا ہوا، 18ویں آیت میں، ایراد سے مہویائیل، مہویائیل سے متوسائیل پیدا ہوا، متوسائیل سے لمک پیدا ہوا۔ یہ دو لوگ ہیں لمک اور ہنوک، جو کہ آدم کے نسب نامہ میں بھی ہیں۔ ہنوک اور اس کا بیٹا پھر متوسلا، اور متوسلا کے بعد لمک جو ہے نظر آتا ہے۔ اور یہ ہنوک کے بعد متوسلا، اور متوسلا کے بعد لمک، اور لمک کے بعد پھر نو نظر آتا ہے پیدا ہوتا ہے۔ اور محلل، ایل اور یارد نام ملتے جلتے ہیں ان سب کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگ وہاں پر عبرانی زبان بولتے تھے، کیونکہ عبرانی زبان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ آل آف دیز نیمز آر ہیبرو نیمز۔ ورس 19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمک جو تھا، جو کہ قائن کی اولاد سے تھا، وہ اچھا کوئی کیریکٹر نہیں تھا، اور وہ کوئی اس کے اندر اس کی خاص خوبیاں نہیں ہیں۔ آن دی ادر سائڈ دوسرا جو لمک ہے، اٹ واز ڈفرنٹ، جو کہ نو کا باپ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نو کو خداوند نے راست باز مرد قرار دیا، اور اسٹرانگ ریلیشن شپ تھا بٹوین لمک اینڈ نو۔ لیکن لمک واز دا فرسٹ پرسن جس نے پلیگمی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی قائن کی نسل سے۔ بہت سارے لوگ اس لمک کو وہ لمک سمجھ لیتے ہیں جو نو کا باپ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس نے یعنی کہ ایک ایسی پریکٹس متعارف کروائی جو کہ خداوند خدا کی جو بنایا ہوا کہہ لیں کہ سسٹم ہے، اس کے اپوزٹ تھی، اس کے برخلاف تھی۔ خداوند نے، یسوع مسیح نے آ کر یہی بات کہی تھی کہ شروع سے ایسا نہیں تھا، یہ تمہارے دلوں کی سختی کے باعث ایسا ہوا، اور موسیٰ نے پھر اس کی اجازت دے دی، لیکن بات یہ ہے کہ شروع سے ایسا نہیں تھا۔ خداوند نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو آدم کے لیے ایک سے زیادہ مددگار یا بیویاں نہیں بنائیں، ایک سیٹ اپ ہے، اور کلیسیا بھی ایک ہی ہے۔ خداوند نے جو ہے وہ اس طریقے سے کیا۔ لیکن لمک نے کیا کیا کہ لمک لکھا ہے کہ 2 عورتیں بیاہ لایا، ایک کا نام عدا اور دوسری کا نام زلہ تھا، اور یہی کام عیساؤ نے کیا، یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ اشماعیل نے کیا، اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ خداوند کے حضور میں نام قبول ٹھہرے۔ اسماعیل نے بھی جو ہے وہ 2 عورتوں سے شادی، بلکہ ملٹیپل سے کی بعد میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کام جو ہے وہ پھر عیساؤ کی زندگی میں بھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے غیر قوموں سے شادیاں کی اور ملٹیپل میریجز کی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 عورتیں بیاہ کر لائے ہیں، ایک کا نام عدا ہے، دوسری کا نام زلہ ہے۔ عدا کے یابل پیدا ہوا، اور وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں، اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، اور وہ بین اور بانسری بجانے والوں کا باپ تھا۔ اور پھر لکھے کہ یہ عدا کے جو ہے وہ بیٹے تھے۔ اور زلہ جو تھی، جو دوسری بیوی ہے، اس کے بھی لکھا ہے کہ زلہ کے بھی توبل قائن پیدا ہوا، جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا، اور نامہ توبل قائن کی بہن تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 بچوں کا ذکر ہے، یابل اور یوبل اور توبل قائن اور نامہ، یہ ہے اس کا ذکر۔ اگر ہم ایکسٹرا کنونیکل بکس کو پڑھیں، جیسے بک آف اینوک ہے، ہنوک کی کتاب ہے، یا پھر یاشر کی کتاب ہے، جن دونوں کتابوں کا ذکر بائبل میں ہے، لیکن وہ کتابیں ایک وقت تھا کہ گم ہو چکی تھیں، اس لیے بائبل کا حصہ نہ بن پائیں۔ بعد ازاں وہ کتابیں ڈسکور ہوئیں اوریجنل حالت میں، اور اس میں بہت زیادہ الہامی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اینڈ آئی وش کہ شاید چرچ جو ہے یا کلیسیا، جو عالمی کلیسیا ہے، اگر یہ فیصلہ کرے ریوائز کرنے کا کینن کو، تو اس میں یہ وہ کتابیں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت زبردست باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو بھی گزارش ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے، انگلش میں ہے، وہ PDF میں گوگل پر اویلیبل ہے، بک آف جیشر اینڈ بک آف اینوک۔ تو وہاں پر جو ذکر ہے ایک چیز کا، یہ روایت ہے، اگین میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ڈو ناٹ تھنک کہ میں کوئی کلام سے کوئی بات کرنے لگا ہوں، لیکن یہ روایت ہے، اور وہ روایت کہہ لیں کہ سینسیبل ہے، اس کو جب ہم سنتے یا سمجھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا، کام ایسے ہی ہوا ہوگا۔ اور سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ توبل قائن جو ہے وہ پیتل اور لوہے کے ہتھیار بنانے والا پیدا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹ بنانے والا جو تھا وہ یوبل تھا، جو بین اور بانسلی بجاتے تھے اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے یہ سب،
اور یہ کھیل تماشے اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. اور یابل جو تھا وہ خیموں میں رہتے تھے اور جانور پالنے کا کام انہوں نے شروع کیا, اور انہوں نے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملس کو رکھا اور جو ہے اس طرح خیموں میں زندگی بسر کی, اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈومیسٹیکیشن جو ہے وہ وہاں پر لے کر آئے. تو ہنوک کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ ان کو فالن اینجلز نے, گرائے ہوئے فرشتوں نے سکھایا, اسپیشلی ہتھیار حرب یعنی کہ جنگ کرنے کے ہتھیاروں کے حوالے سے, کیونکہ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہتھیاروں کی طرف آئیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور 1000 سال کی بادشاہی آئے گی, تو تب خداوند لکھے کہ پوری دنیا میں جنگ موقوف کرائے گا اور ہتھیاروں کو توڑ کر ہنسوے بنا لیں گے, اور یعنی کہ ہتھیاروں کو ختم کریں گے, اور ان تمام ہتھیاروں سے کھیتی باڑی کا کام لیا جائے گا, یا پھر انسان کی ترقی کی بات ہوگی. لیکن گرائے ہوئے فرشتوں نے ان کو بہت ساری باتیں سکھا دیں, بہت ساری چیزیں ان کو بتائیں. اور ہنوک کی نسل, کیونکہ آپ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ نوح کے طوفان سے پہلے there was open interaction between angels and human beings. آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 باب میں کس طریقے سے فرشتوں اور ہنوک کے جو نسل آدم ہے, سیت کے جو بچے تھے, ان میں شادیاں بھی ہوئیں, اور نسل آدم میں شادیاں ہوئیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ توبل کائن جو تھا ہتھیار بناتا تھا, خیموں میں وہ رہتے تھے, جانور پالتے تھے, بانسلی بین اور میوزیکل انسٹرومنٹس. اگین میوزیکل انسٹرومنٹس کہاں سے آئے کہ کشتان جو تھا وہ آسمان میں میوزک کے والے سے, وہ مین فرشتہ تھا, وہ آرک اینجل تھا, وہ ساری ورشپ کو ریسیو کرتا تھا. اور نامہ جو ہے وہ توبل کائن کی بہن تھی. لمک نے اپنی بیویوں سے کہا, اب یہ جو سٹوری ہے اس کا بھی ذکر بک آف یاشر میں ہے, بک آف جوبلیز میں ہے, بک آف اینوک میں ہے, لیکن بائبل میں اس کو نہیں بتایا گیا کہ کیوں لمک نے ایسا کہا. لکھا ہے کہ لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے ادا اور اے ذلہ میری بات سنو. اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ. میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا, اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا. اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 7 اور 70 گنا لیا جائے گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لمک سے کوئی قتل ہوا ہے, اور وہ کتابیں جو ایکسٹرا بیبلیکل کتابیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ توبل کائن کو مارا تھا, اور توبل کائن سے پہلے اس نے کاہن کو ایکچولی مارا تھا. ہوا یہ تھا کہ وہ شکار پر تھے, لمک کی جو آنکھیں تھیں وہ جاتی رہی تھیں, اور اگین آپ دیکھیں کہ گناہ میں پڑنا جو ہے وہ اس چیز کا سبب بنا لمک کے لیے کہ اس کا وہ اندھے پن کا شکار ہو گیا, نہ صرف جو روحانی بلکہ جسمانی. اور لمک نے جو ہے وہ پوچھا, کیونکہ وہ پوچھتا تھا کہ جانور کس طرف ہے, تو توبل کائن اس کو بتاتا تھا, اس کو دھندلائی دکھائی دیتا تھا, اور اس نے تیر چلایا. اور سٹوری یوں بتاتی ہے کہ وہ کائن نے جو ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کیونکہ کائن کی شبیہ ایسی تھی, تو توبل کائن کو دور سے لگا کہ وہ جانور ہے. جب اس نے دیکھا کہ ادھر کچھ موو ہوا ہے, اس نے اشارہ کیا, لمک نے ادھر تیر چلا دیا, اور وہ کائن جو ہے وہاں پر مر گیا. اور جب یہ دونوں ادھر پہنچے تو توبل کائن نے بتایا کہ تو نے تو کائن کو مار دیا, اور جواباً جو ہے لمک نے توبل کائن کو بھی مار دیا غصے سے, کیونکہ وہ ڈر گیا بھی تھا. اور پھر اس نے آ کر یہ کہاوت جو ہے اپنی بیویوں کو بتائی کہ ادا اور ذلہ میری بات سنو, اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ. میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا, اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا. آبویسلی وہاں پر فائٹ ہوئی ہے اور جوابی حملے بھی ہوئے ہوں گے, لیکن بالآخر لمک جو تھا وہ ہی واز ویری اسٹرانگ مین, اور اس نے 2 زندگیوں کو وہاں پر ختم کر دیا. اور اس نے خود ساختہ ایک لعنت کریٹ کی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دم جان بوجھ کے ایسی قسم کھا لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا, تو لمک کا 70 اور 7 گنا. حالانکہ قائن کے بدلے کے والے سے تو خداوند نے کہا تھا, لیکن لمک نے خود ہی فیصلہ کر کے لوگوں کو اناؤنس کر دیا کہ مجھے نہ کوئی مار دے. مطلب کہ لالچی قسم کا بزرگ آدمی ہوگا جو اندھا بھی ہو گیا, لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ طرح طرح کے لالچ ہے اور زندہ رہنا چاہتا ہے. یہاں پر پھر اس کے بعد قائن کی فیملی کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں پر خداوند نے شٹ کر دیا سب کچھ, اینڈ دین ہی کلوزڈ ہز چیپٹر فار ایور. گاڈ بلیس یو آل. کل سے ہم آدم کی فیملی کے بارے میں سیکھیں گے. آمین.